ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر لیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی اسرائیل نے فلسطین کے اوپر دھماکے کر کے فلسطینیوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور کنٹینیوسلی اسرائیلی سولجر مسجد اقصی پہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بس ایک ہی ایڈ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپورٹ اس ٹو بلڈ تھرڈ ٹیمپل۔ تو آخر یہ پلان کیا ہے زائونسٹ اور جیوز کا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے، اور آخر کیوں زائونسٹ اور یہودیوں کے دل میں تھرڈ ٹیمپل بنانے کی اتنی چاہت ہے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا ہماری آج کی ویڈیو میں۔ کئی سال سے ہمارے نیوز چینلز ایک ہی چیز بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان صرف ایک زمینی لڑائی ہے اور ایک پولیٹیکل ایشو کی شکل میں بتایا جاتا ہے، لیکن ریئلٹی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیلیوں نے فلسطین کے لینڈ کو آکیوپائڈ کرتے کرتے فلسطینیوں کو باہر نکال دیا ہے، لیکن 2021 میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اسرائیلیوں نے اوپنلی حملہ کیا مسجد اقصی کے اوپر۔ مسجد اقصی اسلام میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تھرڈ موسٹ ہولیسٹ سائٹ ہے۔ اس بات سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصی ہمارے لیے کتنی زیادہ اہم ہے، اور ہمارے لیے کتنا اہم ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور اگر بات کی جائے زائونسٹ اور جیوز کی، یعنی یہودیوں کی، تو ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہے۔ 2021 کے اٹیک کے اندر اسرائیل کی فورسز مسجد اقصی کے اندر زبردستی داخل ہو گئیں، اور جو لوگ نماز پڑھے تھے ان کے اوپر ربڑ کی گولیاں برسانا شروع کر دیں، بہت سارے دھماکے کیے، اور مسجد اقصی کے مبارک دروازے بھی توڑ دیے۔ کافی سارے فلسطینی شہید ہوئے اور 205 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرائیلیوں نے فلسطین کا اتنا زیادہ لینڈ قبضہ لیا ہے تو پھر وہ مسجد اقصی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، اور آخر کیوں میڈیا پہ تھرڈ ٹیمپل بلڈ کرنے کے لیے بہت سارے آرٹیکلز اور نیوز آ رہی ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو زائونسٹ اسکول آف تھاٹ یعنی زائونسٹ موومنٹ کو سمجھنا ہوگا۔ زائونسٹ موومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا موومنٹ جس میں ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ جوز یعنی یہودیوں کے لیے ایک سیپریٹ زمین یعنی ہوم لینڈ رکھنا، اور اسرائیل کا جو یہ حصہ ہے جس سے یہ لوگ گریٹر اسرائیل کا نام دینے کا بھی سوچ رہے ہیں، وہ بیسکلی یہ چاہتی ہیں کہ جتنے بھی جوش لوگ دنیا کے اندر ہیں وہ سب ادھر آ کے بس جائیں۔ اور اس زائونسٹ موومنٹ کو سب سے زیادہ سپورٹ USA اور یورپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل فارم ہوا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کے روئنز پر نئی مسجد اقصی کھڑی کی تھی۔ یہودی اس مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سلیمان مانتے ہیں، کیونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ لیکن جیسے کہ میں نے کبھی بتایا تھا کہ ہم اس کو مسجد اقصی کہیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو پرانی مسجد اقصی کے کھنڈرات پر بنایا تھا، اسی لیے ہم اسے مسجد اقصی کہیں گے۔ اب یہودی اور زائونسٹ کا ماننا ہے کہ اگر اس مسجد اقصی کو گرایا گیا اور اس کی جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام والا کھڑا کیا گیا تو مسائنک ایج آئے گی۔ اب آپ کے دماغ میں سوال آیا ہوگا کہ یہ مسائنک ایج کیا ہے؟ یہودیوں اور زائونسٹ کے مطابق ان کا ایک مسیح آئے گا جو پوری دنیا میں یہودیوں کو راج کروائے گا۔ کرسچینٹی میں اس کو اینٹی کرائسٹ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اسلامک بلیف میں اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ 1967 میں اسرائیلی فورسز کا، جس کو IDF بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام گیشیم سولومن ہے، اس آدمی نے ایک موومنٹ اسٹارٹ کیا تھا جس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ فیتھفل موومنٹ ہے۔ اس موومنٹ کا مین ہدف یہ تھا کہ مسلمانوں سے مسجد اقصی کو چھیننا اور ادھر تھرڈ ٹیمپل بنانا، اور انہوں نے 1990 میں یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ مسجد اقصی کے اوپر تھرڈ ٹیمپل بنا کے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے بہت سارا فساد مچا تھا، اور اس سب کی لپیٹ میں ہمارے پیارے فلسطینی بھائی آئے تھے۔ اس فساد میں 17 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ اور کیا آپ یہ جانتے کہ امریکہ آج بھی اس آرگنائزیشن کو فنڈنگ کر رہا ہے، اور اس سے اب پولیٹکس میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو، جو اسرائیل کے سب سے طاقتور اور کرنٹ پرائم منسٹر ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پارٹی کے آدھے سے زیادہ لوگ اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بنجامن نیتن یاہو خود بھی اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔
اور کچھ انفارمیشن کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسرائیل نے اپنے نیشنل میوزیم کے اندر تھرڈ ٹیمپل کا پورا ریپلیکا بھی بنایا ہوا ہے۔ سب ایک رجیم ہے مسلمانوں کے خلاف۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کو ماریں گے تو اس کا پورے مسلمانوں پہ کیا اثر پڑے گا، جب وہ مسجد شہید کریں گے تو اس کا مسلمانوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور اب باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن تو مسجد اقصی پہ حملہ کریں گے، اس کو تباہ کر دیں گے اور اس کا الزام دوسرے مسلمانوں پہ ڈال دیں گے، کیونکہ یہ پہلے گزرے ہوئے سالوں میں بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اور ایک بڑی چیز جو اس لمحے کو قریب لا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر ایڈز چلانا شروع کر دی ہیں، اور یہ بہت مایوسی کی بات ہے کہ کس طرح تمام عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور آج وہ اسرائیل کے ساتھ بزنس ڈیلیں کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے 1979 میں ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا تھا، پھر آہستہ آہستہ ساری اسلامک کنٹریز نے اسرائیل کو ایک سیپریٹ کنٹری مان لیا۔ اب صرف چند اسلامک کنٹریز بچی ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور ان میں ہمارے ملک پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ تب آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کا لینڈ پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہو چکا ہے، اور اب یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل نے کس طرح فلسطین کے لینڈ کو ایبزارب کر لیا ہے۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کریں، مسجد اقصی کی حفاظت کریں اور ان سب مسلمانوں کو جگائیں۔ سو گائز، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور آرٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔